بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3032۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری حرمت بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ادھر سے جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک مسلمان ہے اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کی یا ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے انسان کی جو ہے وہ حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جناب جو 9 مئی کو واقع ہوا تھا اس پہ جو ہے گورنمنٹ یوم سیاح منانے کا جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ جناب چونکہ ملٹری انسٹالیشنز پہ جو ہے حملے ہوئے تھے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور یادگار شہداء کو نقصان پہنچایا گیا تھا، تو وہ جو ہے اس پہ یوم سیاح منانے کا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ہر سال جو ہے اس دن کو 9 مئی کے دن کو یوم سیاح کے طور پہ منایا جائے گا۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جب اس کا تھوڑا سا آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا جو ہے ایک مسلمان کی حرمت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا جو ہے جو دنیاوی اسباب ہیں، جو پراپرٹی ہے یا جو یادگاریں ہیں، یہ زیادہ اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا جو 11 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے جو ہے وہ پبلش کی ہے، آپ نے جو ہے تحقیقات کی ہیں اور ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جتنے بھی ہیں 100 200 300 ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کیسز چلائے ہیں، سزا دی ہے نہیں دی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جنرلائز کر کے تمام لوگوں پر جو ہے یعنی دھاوا بول کے اور ان کو پابند سلاسل کر کے، تو یہ کون سا جو ہے وہ یعنی آپ قانون کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے یوم سیاہ منانا ہے تو پاکستان کی تاریخ یوم سیاہ سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو شروع دن سے جو ہے غلط کام ہوئے ہیں اس پہ یوم سیاہ منانا چاہیے۔ ہمارے لیے جو ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی بڑی شخصیت کم از کم جو ہے پاکستان کے لیول میں نہیں ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلام میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ان کا مقام تو ظاہر ہے کوئی نہیں لے سکتا، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر انسانوں میں ہم دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا رتبہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو جب انہوں نے 1948 میں جنرل ڈگلس گریسی کو جو ہے آرڈر دیا کہ آپ جو ہے نا کشمیر کا دفاع کریں، تو اس نے انکار کر دیا۔ کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے کہ ہمارے بانی کو جو ہے بانی پاکستان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ایک جنرل نے پھینک دیا، تو اس پہ بھی یوم سیاہ منائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1951 میں ہمارے پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے جناب لیاقت علی خان، ان کو جناب راولپنڈی میں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا، اور سید اکبر جو ہے جس شخص نے شہید کیا تھا اس کو جناب پولیس نے اسی وقت قتل کر دیا، یعنی اس کو بچانے کے بجائے، اس کو زندہ رکھنے کے بجائے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو ادھر ہی مار دیا اور اس کہانی کا جو ہے وہ یعنی فائل بند کر دی۔ کیا اس دن پر جو ہے یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ پھر اس کے بعد جو ہے 1958 میں جنرل ایوب نے جو ہے وہ سکندر مرزا کی حکومت کو برخاست کر کے جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا، تو کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ پھر 1965 میں جو ہے جو انتخابات ہوئے تھے بیسک ڈیموکریسیز کے، جس میں جو ہے فاطمہ جناح کی تذلیل کی گئی تھی، اور جو ہے ان کو بری طرح جو ہے وہ یعنی تمام جو حکومتی طاقتیں تھیں انہوں نے مل کے ان کو ہرایا، ان کی تذلیل کی، اور جو ہے ان کے انتخابی نشان کو کتیا کی گلے میں ڈال کے جو ہے اس کو کتیا سے تشبیہ دی گئی۔ کیا اپنے موسنوں کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ کیا اس دن کے لیے ہمیں جو ہے یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ پھر اس کے بعد جو ہے 1971 میں جو بنگلہ دیش میں ہوا، مجیب الرحمان جو ہے وہ جو کہ مشرقی پاکستان کے الیکشنز بھاری اکثریت سے جیت چکا تھا، اور اس کی سیٹیں بہت زیادہ تھیں، اور اس کا حق بنتا تھا کہ وہ جو ہے حکومت بناتا، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اس کو حکومت سے دور رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور
16 دسمبر 1971 کو پاکستان آرمی نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر دی. کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے کہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہوا؟ پھر اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء نے بھٹو کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ رخصت کیا، اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، جو کہ آج تک جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ایک مطلب ناجائز جو ہے وہ فیصلہ تھا، اور ان ججوں پر بھی لعن طعن کی جاتی ہے. تو کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے اپنی تاریخ کی درستگی کے لیے؟ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو 12 مئی 2007 جب مشرف صاحب جو ہے وہ بڑے طاقتور تھے اور وہ کراچی گئے تھے، انہوں نے ایک مکہ بھی لہرایا تھا، اور افتخار محمد چودھری جو کہ چیف جسٹس تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی اس کی چیف جسٹس کی کرسی سے اتارا ہوا تھا. تو وہ چونکہ کراچی کا دورہ کر رہے تھے، تو اس دن جو ہے کراچی میں قتل و غارت ہوئی، اور MKM کے لوگوں نے جو ہے خاص کر پشتونوں کا جو ہے وہ ناجائز خون بہایا، اور تقریباً کوئی 58 کے قریب جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پختون تھے. تو کیا اس دن کے لیے جو ہے یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے ہمیں؟ پھر اسی طریقے سے جو مشرف نے نواز شریف کی گورنمنٹ گرا کر جو ہے اقتدار میں آئے 1999 میں، اور پھر جو ہے 3 نومبر کو جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، کیا اس کے لیے جو ہے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو 2012 میں جو کراچی میں جو ہے MKM کی بدماشی کی وجہ سے بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری تھی، جو کہ MKM والے جتنا بھتہ مانگ رہے تھے انہوں نے بھتہ نہیں دیا، اور انہوں نے اس فیکٹری کے تمام دروازے بند کر کے اور تمام ورکرز کو زندہ جلا دیا. تقریباً 270 کے قریب جو ہے ورکرز جو ہے وہ زندہ جل کر شہید ہو گئے، اور اس کی نہ کوئی تحقیقات ہوئی اور نہ جو ہے کسی کو سزا ہوئی. کیا اس دن کے لیے ہمیں جو ہے یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ آج تک ہمارے ادارے جو ہے وہ ان بے گناہ لوگوں کی فیملیز کو جو ہے انصاف نہیں دے سکے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں 2014 پہ. 2014 میں ہماری تاریخ میں 2 واقعات ہوئے ہیں، اور بہت بھیانک واقعات ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے نواز شریف کی حکومت تھی، اور جو ہے وہ طاقت کے نشے میں جو ہے وہ بالکل دھت تھے. انہوں نے جو ہے ماڈل ٹاؤن میں ایک آپریشن کیا، جس میں جو ہے انہوں نے 14 لوگوں کا خون بہایا، ڈائریکٹ ان کے اوپر فائرنگ کی، جس میں سے 2 جو ہے وہ پریگننٹ عورتیں بھی تھیں. تو اس طریقے سے انہوں نے 16 لوگوں کا جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ قتل عام کیا، اور ان کو ابھی تک آج تک کوئی انصاف نہیں ملا. تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں، اور آج تک انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیا اس دن کے لیے جو ہے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے اپنے نظام پہ کہ 10-12 سالوں سے جو ہے وہ ان بے گناہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے؟ پھر اس کے بعد جو ہے 2014 میں ہی جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، اور تقریباً کوئی 150 کے قریب جو ہے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا، جس میں سے 134 جو ہے وہ بچے تھے، اسکول کے بچے تھے، اور باقی کچھ ٹیچرز تھے اور باقی عملہ. تقریباً 150 لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے یا ان کو زندہ جلایا گیا. تو کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جس میں جو ہے اگر ہم یوم سیاہ منانے پہ آ جائیں تو ہر دن ہمارا جو ہے وہ ہر مہینے میں تقریباً ایک یوم سیاہ بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 2008 سے 2013 کی حکومت میں آ جائیں، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، اس دوران جو ہے تقریباً کوئی 400 سے زیادہ پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے ہوئے. اسی دوران جو ہے ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور پاکستان کہ جو ہے وہ یعنی شہر میں گھس کے جو ہے غیر ملکی ہیلی کاپٹرز آئے، انہوں نے آپریشن کیا. اسامہ بن لادن کی فیملی کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو گرفتار کیا، اور جو ہے اٹھا کے پاکستان سے اٹھا کے لے گئے. اور جناب ہماری جو صاحب اقتدار لوگ تھے وہ سب سوئے ہوئے تھے. تو کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر 2022 میں جب ملکی اور غیر ملکی طاقتوں نے مل کر جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرائی، اور واضح ہے یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ پڑھا گیا، اس کو جو ہے آپس میں ڈسکس کیا گیا، اور جو ہے ڈیمارش بھی دیا گیا امریکن گورنمنٹ کو. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس میں جو ہے مداخلت یا سازش آپ جو بھی کہہ لیں وہ ہوئی، اور اس کے بعد بھی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اور عدالت نے بھی جناب اس کو ایکسیپٹ کیا. تو کیا اس دن کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟
یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر حملے ہوئے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک صحافی جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے صحافی ملک سے بھاگ گئے، بہت سارے سیاسی ورکرز کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ویڈیوز ریلیز کی گئیں، اور ایک جو ہے مسلسل ظلم کا بازار جو ہے وہ گرم رہا۔ تو کیا ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ اگر ہم یوم سیاہ منانا چاہیں تو میرا خیال ہے ہر مہینے میں کم از کم 1-2 یوم سیاہ ہمارے بنتے ہیں۔ تو یہ 11 مئی کا جو واقعہ ہوا، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس دن کے لیے اگر آپ یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ جو ہے حجت وہ تمام ہونی چاہیے کہ CCTV فوٹیج جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی جو ہے جنون جو ہے وہ PTI کے ورکرز تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور جنہوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں جلائی ہیں اور یہ سارا نقصان کیا ہے، یا جو ہے یہ لوگ پیڈ لوگ تھے جن کو باقاعدہ ان کے اندر گھسایا گیا۔ اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی عدالت میں تذلیل کی گئی، ان کو جس طریقے سے رینجرز نے گرفتار کیا، کیا یہ اس سازش کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا یہ سب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوا تھا؟ تو ہرگز نہیں ہوا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو کیا آج یہ ہمارے جو ادارے ہیں، کیا یہ ہمارے لوگوں کا خون نہیں کر رہے ہیں؟ ذل شاہ کا خون نہیں کیا انہوں نے؟ اسی طریقے سے جو ہے کیا یہ ہماری عزتوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو ہے لوگوں کے گھروں میں جس طرح گھستے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ جو عثمان ڈار کے گھر کو تباہ کیا، ان کی والدہ کے جو ہے وہ گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے شیر افضل مروت کا جو ہے وہ فارم ہاؤس گرایا گیا، اور جس طرح جمشید دستی کے گھر میں حملہ ہوا، مختلف لوگوں کے گھر میں حملے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں PTI ورکرز کو اور الیکشن کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ سب جو ہے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے جان و مال پر حملہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری بھی نہیں پھینک رہے ہیں؟ تو کیا اس پہ ہمیں یوم سیاہ نہیں منانا چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے یوم سیاہ منانا ہے، ضرور آپ یوم سیاہ منائیں، لیکن آپ جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے کمیٹی تشکیل دیں اور ان تمام چیزوں کی جو ہے تحقیقات کریں، آزادانہ تحقیقات کریں، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ ضرور جو ہے یوم سیاہ منائیں۔ اچھا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس یوم سیاہ کے بدلے میں 10-12 چھٹیاں مل جائیں گی، اور اس طریقے سے ہم تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کام کرنے کے زیادہ عادی نہیں ہیں، تو چلیں قوم کو تھوڑا اور آرام کا موقع مل جائے گا۔ اجازت دیجیے جناب، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔